السلام علیکم دوستو، میں ہوں ہارون اکرام اور آج آپ کے ساتھ ایک موٹیویشن سٹوری لے کر آیا ہوں۔ یہ دو دوستوں کی کہانی ہے۔ ایک دوست کو پوری دنیا جانتی ہے جبکہ دوسرے دوست کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہانی بہت مشہور و معروف پرسنالٹی بل گیٹس کی ہے۔ بل گیٹس کو دنیا میں کون نہیں جانتا؟ بل گیٹس کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بل گیٹس شروع سے ہی اتنے امیر تھے؟ اس سوال کا جواب ہمیں بل گیٹس کے بچپن میں لے جاتا ہے۔ بل گیٹس 1955 میں امریکہ کے شہر واشنگٹن سیاٹل میں پیدا ہوئے۔ جب بل گیٹس 13 سال کے ہوئے تو ان کا ایڈمیشن لیک سٹینڈرڈ اسکول میں ہو گیا۔ یہ اسکول پورے سیاٹل میں وہ واحد اسکول تھا جس میں کمپیوٹر موجود تھے، جبکہ اس جگہ پہ موجود بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز میں کمپیوٹر موجود نہیں تھے۔ اس اسکول میں ان کے دوستی پال ایلن کے ساتھ ہوئی۔ پال ایلن اور بل گیٹس وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے مل کر مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی۔ ان دونوں دوستوں کی دوستی کمپیوٹر میں دلچسپی کی وجہ سے ہوئی۔ یہ دونوں دوست کمپیوٹر میں بہت دلچسپی لیتے تھے اور اپنا خالی وقت کمپیوٹر کے سامنے ہی بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پال اور ایلن نے 500 فارچون میگزین اٹھائی اور کہا کہ کاش ہم اس میگزین کے اوپر آ جائے۔ بل گیٹس نے اپنے دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ایک دن ہماری کمپنی اور ہم اس میگزین کے کور پہ ضرور آئیں گے۔ اور آج ہم سب مائکروسافٹ کی کامیابی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 13 سالہ بل گیٹس جو یہ بات بول رہا ہے، اس وقت امریکہ میں 18 ملین 13 سالہ بچے تھے۔ صرف بل گیٹس ہی ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا، جبکہ نیو یارک میں کل 2,70,000 بچے تھے جن کی عمر 13 سال تھی، اور سیاٹل شہر میں صرف 300 بچے تھے جن کی عمر 13 سال تھی۔ یعنی پوری دنیا میں 303 ملین بچوں میں سے صرف ایک بل گیٹس کے پاس کمپیوٹر کا نالج تھا۔ یعنی پوری دنیا میں سے 303 ملین بچوں میں سے صرف ایک بل گیٹس ہی تھا جس کے پاس کمپیوٹر کا نالج تھا۔ صرف وہی تھا جو کمپیوٹر خریدنا چاہتا تھا اور اس سے نالج لے کر اسے زندگی میں اپلائی کرنا چاہتا تھا۔ بل گیٹس کا ماننا تھا کہ اگر اس کے پاس اس کا اسکول نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی مائکروسافٹ کمپنی نہیں بنا سکتا تھا۔ تاہم یہ بات بھی بولی جا سکتی ہے کہ بل گیٹس جہاں پر بھی آج ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں اس کے اسکول کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب ہم بل گیٹس کے ایک دوست کینٹ ایوانسکی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کینٹ اور بل گیٹس کی دوستی کلاس 8 میں ہوئی۔ بل گیٹس اور کینٹ کلاس 8 کے ساتھی تھے۔ بل گیٹس، پال ایلن اور کینٹ مل کر خواب دیکھتے تھے کہ ہم ایک کمپنی بنائیں گے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ کر بھی چڑھاتے تھے کہ تم CEO بنو گے، تم مینیجر بنو گے، اور اس طرح کا ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا۔ لیکن قسمت کا کچھ اور ہی پلان تھا۔ ماؤنٹ کلائمبنگ کے دوران کینٹ ایوان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے امریکہ میں صرف 36 لوگ ہی پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے فوت ہوتے ہیں، جن میں سے ایک نام کینٹ کا تھا۔ عام طور پہ 1 ملین میں صرف ایک ہی شخص ایسا ہوتا ہے جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جہاں بل گیٹس کے پاس لک تھی وہاں کینٹ کے پاس رسک تھا۔ بل گیٹس اور ایوان کی دونوں کی انرجی سیم تھی، ان کے دونوں کے میگنیچیوڈ سیم تھے، لیکن دونوں کی منزل کا اختتام الگ الگ ہوا۔ ایک بات کبھی نہ بھولیے گا، لک اور رسک دونوں ایک ہی طرح سے چلتے ہیں۔ کبھی ہم رسک میں ہوتے ہیں تو کبھی ہم رسک سے باہر، یعنی کبھی ہم لک میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کبھی رسک میں۔ یہاں ایک اور بات سامنے آتی ہے، جب بھی ہم کسی امیر شخص کو دیکھیں تو یہ بہت جلد فیصلہ نہ کر لیں کہ اس نے بڑی محنت سے دولت حاصل کی ہے۔ ممکن ہے کہ اسے اس دولت کے لیے ردی پر بھی محنت نہ کرنی پڑی ہو، اسے یہ دولت آباء و اجداد میں وراثت میں ملی ہو،
یا کسی امیر شخص کو دیکھتے ساتھ یہ نہ کہیے کہ اس کا چھکا لگا ہے یا اس کی کمیٹی نکلی ہے یا اس نے رشوت دی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ رسک لیا ہو اور بہت زیادہ محنت کی ہو، تو لہٰذا ہمیں لوگوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے لک کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی محنت کی وجہ سے رسک لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا؟ کہانی کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔